پاکستان کے خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج جس طرح کے حکومت نے یہ فارم 47 کی رجیم نے سپریم کورٹ کے پروسیجر ایکٹ میں اور اس کے ساتھ آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے قوانین میں ترامیم کی ہے، اپوزیشن کو ٹائم نہیں دیا، بالکل بلڈوز کیا، اس کے جو اثرات ہیں وہ ملک کے لیے بہت ہی نفی ہوں گے بدقسمتی کے ساتھ۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک کیڈٹ جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول یا نیول اکیڈمی یا ایئر فورس اکیڈمی میں بھرتی ہوتے ہیں تو سال میں 2 بیچز نکلتے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم از کم 3 اسٹار جنرل یا ایئر مارشل یا پھر آپ کے نیوی کے ایڈمرل بنوں۔ اس وقت یہ توسیع کرنی 3 سال سے 5 سال تک بہت سارے افسران کا حق اس سے محروم ہوگا۔ دوسری اہم بات کہ ملک کی اور دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ بہت جلدی سے چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ جو سربراہان مسلح افواج ہوتے ہیں ان کا اور ان کے نیچے جو کمانڈرز ہیں ان کے درمیان کمرادری ہونی چاہیے، وہ گیپ زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، کلوز ہونے چاہیے، ان کی تھنکنگ پروسیس ہونی چاہیے صاف ستھری۔ لہذا حکومت نے جو فارم 47 کی شہباز شریف کی رجیم ہے، انہوں نے جو اس وقت مسلح افواج کے سربراہان کے دور نوکری میں جو توسیع کی ہے، انڈیویجولز کو سائٹ پہ، انفرادی طور پر ان کو سائٹ پہ رکھے، اور یہ ملک کے لیے اور مسلح افواج کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری سیاسی قیادت کو نہیں ملنے دیا۔ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز، ہمارے باقی ساتھیوں کے خلاف کیسز، لوگوں کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے، کیسز بنائے جا رہے ہیں، مختلف اور قسم کی ترامیم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو، ہمارے اتحادیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے، وہ لائے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے، یہ اس رجیم کے لیے اور بالخصوص شہباز شریف کے لیے کہ یہی قوانین شہباز شریف کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں گے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہی قوانین ان کے پیچھے استعمال ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت ان کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہوگا۔ میں اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ قوانین کے حوالے سے یہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ آج آپ لوگوں نے پارلیمان کے اندر جو کچھ دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جا رہا ہے، اس ملک کی ایمان کو اور اس کی آئین کو بے معنی کیا جا رہا ہے، اس ملک کی جمہوریت سے اپوزیشن کا وجود اور اس کا رول اور اس ایمان میں آواز اٹھانا ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بادشاہت پاکستانی عوام کی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائے۔ آج اس طریقے سے ہمیں اجازت نہیں ملی، قانون سازی کی گئی ہے، حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی۔ حکومت نے جب سے یہ حکومت اسمبلی بنی ہے آج تک کوئی ایک قانون بھی ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو، آئین کے مطابق وہ اپنی کمیٹی میں جا چکا ہو، رپورٹ آ چکا ہو اور اس پہ بحث ہوئی ہو اور اس کے بعد اس کو پاس کیا گیا ہو۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لا منسٹر کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹر سے پوچھے کہ آج آپ لوگوں نے 4-6 قسم کی جو قانون سازی کی اور قوانین پاس کیے اس کے کنٹینٹس کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ جس وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تاخیر سے، تو اسی وقت ایک سپلیمنٹری ایجنڈا آیا۔ پہلے ایجنڈے میں
सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, 17 से 33 किया गया। मैं सबको एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है, 25 करोड़ से कम 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी इंडिया की 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया में इतनी बड़ी मुल्क में जिसमें 28 हाई कोर्ट है, जिसमें 25 हाई कोर्ट है सारी, और जिसमें 28 स्टेट्स है, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें दिल्ली भी जा रहा है, चंडीगढ़ भी उसमें शामिल है। उतने बड़े इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में सर्विंग जजेस जो इस वक्त मौजूद है हाई कोर्टों में, 5 हाई कोर्टों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस वक्त 96 जजेस है। 96 जजेस के ऊपर आपने 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगा दिए। इंडिया में इस वक्त 1114 हाई कोर्ट के जजेस हैं। 25 हाई कोर्टों में 1114 हाई कोर्ट के जज काम कर रहे हैं। इस वक्त 62 लाख केसेस इंडिया में पेंडिंग है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में जब 65,000 केसेस पेंडिंग थे, तो आप आईन की 26वीं तरमीम इसलिए लेके आए कि आपका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत हो गए, सियासी केसेस बहुत हो गए, अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, उनके केसेस खत्म नहीं हो रहे, इसलिए हम ये कानून साजी कर रहे हैं। आपने तो उस कानून साजी की भी आज खुद नफी कर दी है कि इससे तो नहीं था, आपने तादाद क्यों बढ़ाई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से 26वीं तरमीम करके इन्होंने कमीशन को कंपोजिशन कंप्रोमाइज किया है, जिसमें से हुकूमत की ज्यादा मेजॉरिटी होगी, उससे ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारी जुडिशरी को सबडू कर ले, जुडिशरी को कंप्रोमाइज करे, जुडिशरी को हुकूमत का हिस्सा बनाए। लेकिन ये भूल है, सरकार की हमेशा स्टेट के 3 सतून होते हैं, अगर उसमें से एक सतून आप कमजोर करें तो आप पूरी रियासत को कमजोर कर रहे हैं, और रियासत में बसने वाले अवाम की बुनियादी हकूक को आप खत्म कर रहे हैं, उसको तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये हुकूमत वही कर रही है। आज जो जजेस की तादाद बढ़ाने वाली थी, इसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला कानून बना, आप लोगों को मालूम है, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन वाला केस पेंडिंग था और हम चाह रहे कि 90 डेज में इलेक्शन हो, तो उस वक्त की पीडीएम हुकूमत 1 जो थी, वो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला कानून लेके आया कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस होंगे और उनके पास इख्तियार होगा कि वो बेंच बनाए। आज आप एक और कानून लेके आए उसके बाद कि नहीं जी, चीफ जस्टिस नहीं होगा, चीफ जस्टिस सीनियर जज और उसके साथ उसकी मर्जी का एक जज होगा। आप सुप्रीम कोर्ट भी बना रहे हैं, जजेस भी हैंड पिक कर रहे हैं, और आप जजेस के लिए बेंचेस भी बना रहे हैं, आप जजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बना ले। ये लोग वही कर रहे हैं कि ये मलिक कयूम कोर्ट बनाना चाह रहे हैं, ताकि इनके हक के जो फैसले इन्होंने पहले करवाए थे, और इनको अपना मालूम है कि इनके जो करप्शन के और करप्ट प्रैक्टिसेस के केसेस पेंडिंग है, इनके बच्चों के, उनकी कंपनी के, ताकि उनको एक सेफ मैसेज मिल जाए। अवाम की ताकत के बगैर जब भी कोई कानून साजी हुई है, वो हमेशा से गलत हुई। जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड आपने लॉ चेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जजमेंट दी थी बड़ी थी, और उस लॉ में ये लिखा था, सेक्शन 8 भी है, 8A भी है, तीनों के सरबराहान की आपने लॉ दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुसल्लम असूल है कि जो कानून आप पास करें वो प्रॉस्पेक्टिवली होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। प्रॉस्पेक्टिवली आप लॉ पास करें। जब सुप्रीम कोर्ट की कहने के मुताबिक जब इवन आईन में तरमीम हुई, तो उस आईन के तरमीम में भी जिस वक्त इलेक्शन कमीशन में कमिश्नरों की मुद्दत मुलाजिमत बढ़ाई गई, तो उस वक्त भी कहा था कि इनकम्बेंट की ये मुद्दत मुलाजिमत होगी। हम सारे सरबराहान की इज्जत करते हैं, हम हर इदारे के हर सरबराह की इज्जत करते हैं, लेकिन कानून साजी का ये तरीक़ाकार हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। ये गलत है, गैर आईनी और गैर कानूनी है। किसी भी इनकम्बेंट का ये हक नहीं होना चाहिए कि वो 3 साल की मुद्दत पूरे होने को आए तो आप कहें आपकी मुद्दत मुलाजिमत जिस दिन से आप अपॉइंट हुए वो ऑटोमेटिकली 5-5 साल के लिए। अगर आप एक ही इदारे में, दूसरे इदारे में, तीसरे में ऐसे करेंगे, तो सिविल सर्वेंट में भी ऐसा करोगे, फिर जजेस की भी तादाद आप बढ़ाओगे। हुकूमत ने एक मरतबा कोशिश की, कमेटी में, स्पेशल कमेटी में हमें ये लॉजिक दिया कि हम जजेस की मुद्दत मुलाजिमत बढ़ाना चाह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, और उस कमेटी में वजीर कानून साहब भी मौजूद थे,
اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. تو یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں لے رہے ایکسٹینشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ایسے کریں سب کی عمریں بڑھا دیں. تو ہم بڑھا دیں گے, اور ہم سارے جو جتنے بھی ہیں ایون نائب قاصد سے لے کے ٹاپ تک ہم سارے 2 سال بڑھانا چاہتے ہیں. میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو شاباش دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میرے 2 سال بڑھاؤ, لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلموسٹ 2 ملین کے لوگ رہ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں, سرکار کے نوکر ہیں, اور وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں, ان سب کو آپ 2 سال بڑھا دیں. کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہم ڈیبیٹ کا مفتق ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے, اسمبلی میں پریزنٹ کرتے, دونوں طرف سے آپ اس پہ کچھ بھی آپ آرڈر پاس کرتے, لیکن ون سنگل گو میں نہیں. یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے. آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس طریقے سے دیکھیں, یہ میں اس کا میں آپ کو ذکر کروں. ہوا یہ تھا دیکھیں, جو اس وقت کا سچویشن رائز ہو گیا تھا, وہ اس سرکمسٹانسز میں آئین کا آرٹیکل 243 یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرم فورسز کے سربراہان ہیں وہ صدر وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ وہ نامنیٹ کرے گا, لیکن وہاں ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنے عرصہ کے لیے ہوگا. جب باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن کا ایشو آیا تو انہوں نے رولز کے مطابق کیا تھا, لیکن میٹر سپریم کورٹ پہ گیا, اور سپریم کورٹ نے جب پوچھا تو سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے جنرل ضیاء صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی, مشرف صاحب کی ہوئی تھی, کیانی صاحب کی ہوئی تھی, یہ اسی طریقے سے یہ سمری فالو کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے دی جس میں کوسا صاحب بھی تھے, اور ڈیٹیل ججمنٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تھی, اور انہیں کوئی گائیڈ لائنس دی اور کہتے قانون سازی کرے. اس قانون سازی کے مطابق میکسیمم 3 سال کی مدت رکھی گئی, اور اگر ایکسٹینشن کی ضرورت ہوئی کچھ وجوہات کے بنا پہ تو وہ 3 سال کے اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کو آٹومیٹکلی ایکسٹینشن مل جائے گی. دیکھیں, یہ جو قانون بنا ہے تو اس کی پہلی اپوائنٹمنٹ جو 3 سال کی تھی وہ آٹومیٹکلی 5 سال کی. دیکھیں, اس قانون کے مطابق دیکھو ہماری جو پارٹی ہے, ہم پارٹی کی فیصلہ کریں گے, اور پارٹی ہماری پولیٹیکل کمیٹی, ہماری کور کمیٹی, ہماری خان صاحب کے انسٹرکشن ہدایات کے مطابق ہوتی ہے. میں پارٹی کے کوئی ایسے اختیار نہیں رکھتا, نہ ہم میں سے کوئی رکھتا ہے کہ ہم ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیں. اس وقت جو ہم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے قانون سازی کی گئی یہ قانون سازی ہی غلط ہے, چاہے وہ ججز کی کون سی سپریم کورٹ جس نے 8 اور 5 کا فیصلہ نہیں مانا گیا, وہ سپریم کورٹ 8 ایکٹوں کا فیصلہ نہیں مانا گیا, سول کورٹ بنا دیا. ابھی آپ کے اتحادی اور ہم خیال جماعت کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور ساری قانون سازی کو انہوں نے ایک الفاظ میں جو ہے کہا تک کیا ہے کہ پاکستان میں آج سول مارشل لگ گیا ہے. آپ کا کیا موقف؟ دیکھیں, یہی دیکھیں, میں نے آپ کو, مجھے تو ان کے الفاظ کا نہیں پتا تھا اور میں اسمبلی میں تھا تو میں نے ان کے نہیں سنے, پر میں نے آپ کو ابتدائی الفاظ یہی کیے کہ آئین کی بےمانی کیا جا رہا ہے, جمہوریت کو بادشاہت میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اپوزیشن کو ختم کیا جا رہا ہے. یہی تو ہم نے اسمبلی کے جو کو نقصان دیا جا رہا ایوان میں ایک بات میں بتاؤں آپ, دیکھو جمہوری ممالک میں ہمیشہ ایوان میں ایسا شور شرابہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ بات کرتے ہو پھر اس کے بعد بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں جو ہمیشہ سے شکوہ رہا ہے اور شکایت رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. اہم قانون سازی پر ہمیں موقع نہیں دیا. وہ اصل میں جلدی میں تھے شہباز شریف اور لا منسٹر کے ہینڈلز نے چکا لے کے پیچھے سے وہ مار